بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك وليساك بيتك وابك على خطيئتك. رواہ الترمذی۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔
حاضرین، انسانی آبادی میں جہاں بہت سارے دین اور مذاہب کے ماننے والے ہیں، انہی لوگوں کے بیچ میں ہم لوگ بھی جیتے ہیں، ہم لوگ بھی انہی کے بیچ میں سانس لیتے ہیں۔ اب وہ انسانی آبادی میں یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ فلاں عقیدے کو ماننے والا ہے، یہ فلاں عقیدے کو ماننے والا ہے؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے، ویسا ان لوگوں کی بھی ہے۔ وہ لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے مراحل اور دیگر چیزوں کو طے کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مر جاتے ہیں، ہم لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ آخر ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، جو تمیز کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ انسانی آبادی میں مسلمان کو کیسے پہچانا جائے گا، بہت بڑا سوال ہے۔ ہم اور آپ بھی آج جہاں رہتے ہیں وہاں ہماری پہچان نہیں ہے، اور حالات تو یہ ہے کہ بدنامی میں مسلمان آگے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ انسانی آبادی میں مسلمان اسے کہیں گے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ یہ انسانی آبادی میں ایک مسلمان کا تعارف ہے۔ اب ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ہم سانس لیتے ہیں، جہاں پر ہم زندہ ہیں، جہاں پر ہمارے سماجی تعلقات ہیں، تو کیا ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کیا دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے انسانی آبادی میں جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ اگر ہم اور آپ آج کے دور میں سماج کا، معاشرے کا، تہذیب و ثقافت کا جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسانی آبادی میں جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جو جھگڑا اور لڑائی ہے، جو نا اتفاقی کی جڑ ہے، اس میں زبان کا بڑا کردار ہے۔ انسان کے زبان کی وجہ سے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے انسانوں کے آپس میں انتہائی قریب ترین رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کڑوا پن آ جاتا ہے۔ حقیقی رشتہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں ایک انسان کو پہچان ملتی ہے، جسے بڑے احترام سے شریعت میں ہمیں اور آپ کو ماں اور باپ کے نام سے یاد کرنے کو کہا ہے، یہ زبان کی خرابی کی وجہ سے بسا اوقات بہت سارے گھروں میں، بہت جگہ پر اس کی وجہ سے بھی مسائل اور پریشانیاں ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان کے جسم پر لگا ہوا کوئی زخم جو کسی تیز دھاردار چیز سے، کسی تلوار سے یا کوئی چیز سے لگ جائے تو اس کو دوا وغیرہ کے ذریعے ختم کیا جائے تو اس کے نشانات مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم کبھی کبھی وہ اتنا کڑوا پن ہوتا ہے، اتنا خراب ہوتا ہے کہ انسان قبر کی مٹی میں چلے جاتا ہے مگر اس کے دل میں جو لگا ہوا زخم ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج میں مسلمانوں کا جو تعارف کرایا اور آپ نے جو زبان کو پر کنٹرول کرنے کو کہا، اس کے لیے بے شمار احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیاب میں بننا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ دنیا کی طرح کسی بھی صحابی کے سوال کا یہ مزاج نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کسی سوال کا جواب دیں گے، چونکہ وہاں پر اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی سے کوئی سوال کرے کہ کامیاب آدمی بننا چاہتے ہیں تو کہا جائے گا پیسہ کماؤ، جس کے پاس پیسہ رہے گا وہ کامیاب آدمی ہے۔ انسان کی آج پہچان، لوگ خیریت بعد میں پوچھتے ہیں، حیثیت پہلے پوچھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، پیسے کے اعتبار سے یہ کتنی بڑی پوزیشن
پوزیشن میں ہے اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس کی خیریت کیسی ہے. یہ موجودہ دور میں ہمارے اور آپ کی سوچ بنی ہوئی ہے. نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کامیابی کہاں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا املک علیک لسانک, اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. زبان پر جتنا مالک بن جاؤ گے, زبان کا جتنا صحیح استعمال کرو گے, زبان کا جتنا سوچ کر استعمال کرو گے, اتنا تم کامیاب آدمی رہو گے. آج اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں فتنے کی شروعات اسی زبان سے ہوتی ہے. بسا اوقات انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہیں رکھتا ہے, جس کی وجہ سے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی خاندان در خاندان جو ہے نفرتیں بڑھتی ہے, رشتوں کا وقار ختم ہو جاتا ہے, اپنے دور ہو جاتے ہیں, رشتوں کی پہچان مٹ جاتی ہے, یہ زبان کی وجہ سے. نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو, تم کامیاب رہو گے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اپنے گھروں کو لازم پکڑو, بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ. تمہاری ساری تگوداؤ, ساری کوششیں تمہارے گھر کے اندر ہونی چاہیے. اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں, اس مہا مارا ماری کے دور میں ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث نہیں سمجھ میں آئی تو پولیس کے ڈنٹوں نے ہمیں سمجھایا کہ گھر میں بیٹھنا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1443 سال پہلے یہ کہا تھا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو, بلا مقصد بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ. اپنے گھروں میں تمہاری ساری ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور آج ہمارے یہاں کے دروازے نکڑ جو ادھر ادھر ہے, وہاں پر بیٹھ کر کے لوگ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں, جہاں پر سب سے زیادہ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو دوسرے کی غیبت ہوتی ہے. حالات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر 4 آدمی کہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو 5ویں کی غیبت شروع ہوتی ہے. 4 میں سے ایک اٹھ کے جاتا ہے تو پھر تینوں مل کر کے وہ جانے والے کی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب 3 باقی رہتے ہیں اس میں سے کوئی ایک اٹھ کر کے جاتا ہے تو پھر دونوں مل کر کے اس کی کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ ہر کوئی جدا ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والا کون کیا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. دنیا کے اندر ابھی موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بے لذت گناہ جو مسلمان اور انسان اٹھا رہا ہے اس میں غیبت سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی. سب سے پہلے کہا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. دوسرا کہا بغیر مقصد گھروں سے باہر مت جاؤ. تیسرا کہا وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤ. اپنے گناہ پر اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤ. آج ہمارے سماج اور معاشرے کی سوچ آنسو اپنے آنکھ سے نہیں, وہ یہ کمال سمجھتے ہیں کسی دوسرے کو جھکا دیا جائے, کسی دوسرے کو رلا دیا جائے, کسی دوسرے کو پریشان کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے پاس آ کر کے معافی مانگے. اس کو آج ہمارے سماج میں کامیاب آدمی کہا جاتا ہے. جھکا دیا, فلاں کیا, یہ کیا, وہ کیا. نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں تھی. تو آپ نے سماج کے سدھار کے لیے, ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اور رشتوں میں احترام پیدا کرنے کے لیے جو چیز آپ نے بتائی وہ یہ کہا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے آپ سے پوچھا, سوال کیا کہ انی اخوف ما تخاف علیک علیہ, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم لوگوں کے تعلق سے کس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں؟ امت محمدیہ کے بارے میں آپ کو کس چیز کا سب سے زیادہ خوف ستاتا ہے؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اس کے بارے میں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی تباہ کاری میں, رشتوں کی خرابی میں, گناہ کو جمع کرنے میں, نیکیوں کو برباد کرنے میں اس کا کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہم لوگوں کے تعلق سے کس چیز کا سب سے زیادہ خوف رکھتے ہیں, آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اس زبان کے بارے میں. نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ تر لوگ
اکثر ما يدخل الناس النار، زیادہ تر لوگ جس چیز کی وجہ سے، جس عمل کی بنیاد پر، جس کوتاہی کی بنیاد پر، جس گناہ کی بنیاد پر جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، جہنم میں جو داخل کیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، آپ نے کہا زبان، اور دوسری چیز آپ نے کہا شرمگاہ، کہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے، اس کے مس یوز کی وجہ سے جو ہے انسان جہنم کے اندر کثرت سے داخل ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ جنت میں جس عمل کی وجہ سے، جس کام کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، آپ نے کہا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے قانون کا احترام کرنے والے، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے، اچھے برتاؤ کا، لوگوں کے سامنے اچھا برتاؤ پیش کرنے والے، یہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اذا اصبح ابن آدم، یہ حدیث بہت غور سے سنیے گا، آج کے خطبہ جمعہ کا آپ خلاصہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو یاد کر کے جائیے گا تاکہ اپنے گھروں میں بیان کر سکیں، آپ کے یہاں اس کا درس ہو، جو زبان اور لینگویج آپ لوگ جانتے ہو اس میں اس کا ترجمہ کر کے لکھیے گا، یہاں کے علماء کرام سے پوچھ کر کے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اصبح ابن آدم، کہ ابن آدم، آدم کی اولاد جب صبح کرتی ہے، جب بیدار ہوتی ہے، فَإِنَّ الْعَادَاتِ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تو انسانی جسم کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے پارٹس ہیں، جتنے جوڑ ہیں، وہ تمام کے تمام زبان کے سامنے عاجزی کر کے درخواست کرتے ہیں۔ کیا درخواست کرتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، اللہ رب العالمین سے ہمارے بارے میں خوف کھانا، اللہ رب العالمین سے ہمارے بارے میں خوف کھانا، ڈرنا، ہمارا معاملہ تم سے جڑا ہوا ہے، ہمارا معاملہ تم سے جڑا ہوا ہے، فإنما نحن بک، اگر تمہارا معاملہ صحیح رہا، تمہاری باتیں صحیح رہی، تمہارا کردار صحیح رہا، تمہارے معاملات صحیح رہے، تب تو ہمارا معاملہ صحیح رہے گا۔ اگر تیرے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو ہمارے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ آپ اس کے ذریعے زبان کی تباہ کاری اور اس کے نقصانات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی بڑی تباہ کاری ہے کہ جس میں کے دیگر اعضاء، جس میں کے دیگر پارٹس جو ہے وہ اس سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہمارے بارے میں خوف کھانا۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگ کے بیچ میں یعنی شرمگاہ، اگر اس کی ضمانت لیتا ہے کہ میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا تو میں ایسے آدمی کا گارنٹر بنتا ہوں، ایسے آدمی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسے آدمی کو جنت ملے گی، اضمن لہ الجنہ، کہ یہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا اگر انسان اس دونوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ تب آپ دیکھ لیجئے سماج اور معاشرے میں تباہ کاری، فتنے اور فساد، جھگڑے اور لڑائی اسی کی وجہ سے زیادہ پھیل جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضمن لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ تم اگر مجھ کو 6 چیز کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوچئے ضمانت کون دے رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم 6 چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دیتے ہو، کیا بات اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو گے تو سچ بولو گے۔ آج سچ بولنے والا اپنا چہرہ چھپاتا ہے، لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو کیا کیا نام دیتے ہیں، سماج اور معاشرے میں اس کو لوگ الگ تھلگ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصدقوا اذا حدثتم، پہلی چیز جو جنت میں لے جائے گی، جس کے لیے میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں،
बात करोगे तो सच बोलोगे। अस्दिकू इज़ा हद्दस्तुम व औफू इज़ा वअदतुम, जब किसी से किसी बात का वादा करोगे तो वादा खिलाफी नहीं करोगे। ये अलग बात है कि आज के दौर में लोग वादा ही इसलिए करता है कि उसको पूरा नहीं करना है। आज इसको गुनाह नहीं समझा जाता है। हमारे समाज और मुआशरे में इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक आदमी एक चीज के लिए 50 मरतबा भी कभी कभी वादा करता है, वादे को तोड़ देता है, क्योंकि उसकी निगाह में वो गुनाह नहीं है, वो समाज का एक स्टाइल है, मुआशरे में एक आम काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्दिकू इज़ा हद्दस्तुम व औफू इज़ा वअदतुम व अद्दू इज़ा तुमिनतुम, और जब तुम्हारे पास किसी की अमानत रखी जाए उस अमानत को वैसे ही लौटाओगे जैसा तुमको कहा गया है। अमानत में खयानत मोमिन की नहीं, मुनाफिक की पहचान है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे समाज और मुआशरे में बहुत सारा काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानी बताई है, हमारे समाज और मुआशरे में लोग करते हैं और उसके बाद जन्नत की ठेकेदारी भी करते हैं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वगुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहों को नीचे रखो, गलत इस्तेमाल मत करो। गुनाहें पर ये जो निगाहें बहुत सारे गुनाहों का पीछा करती है, कहा गुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहें नीचे रखो। समाज और मुआशरे की पाकीज़गी और उसकी बेहतरी के लिए दीन इस्लाम में यही ये इनफिरादी पहचान है कि यहाँ पर मर्द और औरत दोनों को कहा गया है कि अपनी निगाहें नीचे रखो। वगुज़्ज़ू अबसारकुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, अल्लाह के नबी ने 5वीं चीज कहा अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। 6ठी चीज आपने कहा वकुफ़्फ़ू अयदियकुम, अपने हाथ को रोके रखो, हाथ को रोके रखो, बेजा इसका इस्तेमाल मत करो। कुफ़्फ़ू अयदियकुम का मतलब आज के दौर में यह भी होगा कि अपनी हैसियत क्या किसी दूसरे पर रोब न जमाओ, अपनी दौलत या अपने समाजी असर रसूख या सियासी पकड़ की वजह से दूसरों को मत सताओ। ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वकुफ़्फ़ू अयदियकुम, अपने हाथ को रोके रखो। यह है समाज और मुआशरे की बेहतरी के लिए। बताइए दुनिया में कोई ऐसा दीन है, कोई ऐसा अकीदा का मानने वाला मिलेगा जिसने इतनी पाकीज़गी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो। अब हम लोगों ने भी हदीस सुना, सुनते रहते हैं, ये कोई पहली मर्तबा मैं नहीं बयान कर रहा हूं। हमारे यहाँ कोई असर नहीं, आप लोग उठ के जाएंगे जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, बल्कि सुनने के बाद बसा औकात और ढीठ बन जाएंगे। अरे मौलाना लोग का काम बयान करना है। हजरात सहाबा का इस सिलसिले में क्या तर्ज अमल था वो सुनिए। मशहूर सहाबी हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम थे। एक मर्तबा किसी बात पर उन्होंने अपने गुलाम को कहा, काली कलोठी औरत के बेटे, कितना कहा, इतना जुमला, काली कलोठी औरत के बेटे, चूंकि उनकी मां काली थी, अस्वद थी, हबशी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आपने कहा अय्यरतहु बिउम्मिही, ऐ अबू ज़र, तुम इसको उसकी मां के बारे में गैरत दिलाते हो। इन्नकुम रउलफी का जाहिलिया, तुम एक ऐसे आदमी हो जिसमें इस्लाम कबूल करने के बाद भी जमाना जाहिलियत की बू आ रही है। ये काम मुसलमान नहीं कर सकता है, इस तरह की गैरत नहीं दिला सकता है, ये जमाना जाहिलियत का अमल है। याद रखो अबू ज़र, जितना इस गुलाम पर तुम्हारा कंट्रोल है, जितना इख्तियार है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे ऊपर उससे ज्यादा कंट्रोल लगता है। सोचो कयामत के दिन जब बारगाह रब्बानी में तुमसे सवाल किया जाएगा, क्या जवाब दोगे? कितना मामूली हमारे और आपकी निगाह में ये गुनाह है ना, इसकी कोई हैसियत ही नहीं। कितना बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं, कोई अहमियत नहीं। हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तक जिंदा रहे, जब तक जैसा कपड़ा पहनते थे वैसा पहनाते थे, जैसा खाते थे वैसा खिलाते थे। कुछ लोगों ने उसको सवाल किया कि भाई आपका गुलाम तो आप ही की तरफ फिट फाट रहता है, क्या वजह है? कहा नहीं मेरे भाई, दरअसल बात यह है कि मैंने अपने गुलाम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की बारगाह में जब तुमसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे? कहा, मैं उस वक्त से लेकर के आज तक अपने उस किए हुए गुनाह का कफ़ारा अदा करता हूं। हमारे यहाँ भी सब मुसलमान है ना माशाअल्लाह। कोई एक आदमी को बता दीजिए, एक आदमी कि ये हमारे समाज का आदमी है जिसने एक गुनाह किया और अभी तक उसको अफसोस है। बहुत ज्यादा अगर कोई अफसोस का इजहार करता है हमारे समाज में, जिसको हम दीनदारी का सर्टिफिकेट अदा करते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा सुबह से लेकर के शाम तक, बल्कि वो भी बहुत सारे लोग उसका इजहार नहीं करते हैं कि हमने कोई गुनाह किया, बल्कि क्या कहा जाता है, हमारी बातों का गलत मतलब निकाला गया है, इसको तोड़ ममोड़ कर पेश किया गया है। मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। हजरत साहबा ने कभी किसी से भी ऐसा जुमला नहीं सुनेंगे कि मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। वहां पर एहसास निदामत था, वहां पर अफसोस का इजहार था, वहां पर अल्लाह के सामने जब हाजिर होने की बात आती थी तो सारे मामलात वहां खामोश हो जाते थे। तो प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि याद रखना, ये तुम्हारी जुबान की वजह से, तुम्हारे जुबान की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा कि इंसान अपने जुबान की कटाई की वजह से, जो जुबान से अंजाम देगा उसकी वजह से वो जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी चहीती बीवी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मर्तबा हजरत सफिया रदी अल्लाह अन्हा के बारे में इतना कह दिया था कि वो पस्त कद है, नाटी है। आपने कहा, आयशा तुमने ऐसी बात कही है कि अगर इसको समुंदर के पानी में मिलाया जाए तो कड़वा हो जाए। माशरे की सफाई और अच्छाई के लिए इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं हो सकता है, इससे बेहतर कोई पैगाम नहीं हो सकता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया को जुबान की तबाहकारी और उसकी वजह से वाक़े होने वाले फितने से रोकने के लिए जो आपने तरीका इख्तियार किया है, जो आपने रास्ता बताया है, अगर आज हम और आप भी समझ लें, अगर आज हम और आप भी उस पर अमल करें तो बहुत सारे फितने का, बहुत सारे मसले का, बहुत सारी चीजों का हल निकल आएगा। लेकिन हमारे यहाँ आदमी बसा औकात बहुत अगर हसास तबीयत का होता है तो वो बोलने के बाद सोचता है कि हमने क्या बोल दिया, जबकि इस्लाम का ये कहना है कि जहां पर तुम्हें बुलाया जाए बोलने के लिए वहां जाकर जुबान खोलो, जब तुमसे कोई मशवरा तलब किया जाए तब जाकर के कुछ बोलो, बिला मकसद बिला जरूरत अपनी जुबान का इस्तेमाल मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो आदमी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी की इज्जत करे और बात करे तो सच बोले। फलियकुल खैरा, सही बात बोले, सच्चाई की बात बोले। क्योंकि हमारा ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये मनहज है कि हम जुबान से कोई अल्फाज नहीं निकाल पाते हैं, मगर ये कि यहाँ पर है ना, ये तो आज बाद में दिखाई दे रहा है ये रिकॉर्डर। अभी हमारे और आपकी साइंसी इंकिशाफात की इजाद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पहले कहा है, दो लगा हुआ है जो तुम्हारी एक एक बात को नोट कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में सारी चीजें जाहिर हो जाएगी, वहां पर किसी तरह का कोई उज़्र भी नहीं पेश किया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है हमने ऐसा नहीं किया। हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारे आज़ा और जवारे, हमारे बदन के सारे हिस्से जिससे लज्जत के लिए हमने कोई गुनाह का काम अंजाम दिया होगा, वही हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए आप अगर दुनिया में सुकून चाहते हैं, मुआशरे को अमन वाला देखना चाहते हैं, रिश्तों का एहतराम देखना चाहते हैं, अपनों के अंदर मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, तो आज से सिर्फ एक चीज का अहद करके जाइए। इस अल्लाह के घर में अहद कीजिए, अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात अपने दिल में कहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाए, मैं अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर इंशाअल्लाहुल अजीज उसके बाद जो आपके अंदर तब्दीली आएगी, जो आपकी सोच के अंदर अच्छाई आएगी, जो आपके अंदर बात आएगी,
اس کو ابھی میں نہیں بیان کر سکتا۔ نبی اور برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے جتنا کچھ بتایا اور سکھایا ہے، اس میں یہی کہا کہ انسان اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے۔ غلط استعمال کی وجہ سے وبائیں آتی ہے، آفت آتی ہے۔ اب ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس اور غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا الذی حملہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان من امتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، کہ میری امت کا غریب اور قلاش اور محتاج وہ آدمی ہو جو نمازی ہوگا، روزہ رکھنے والا ہوگا، زکات اور خیرات کا دینے والا ہوگا، نیکیوں کی پہچان ہوگی۔ اس کے بعد قد شتم ھذا وقد وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا، کسی کو گالی دیا ہوگا، زبان کا غلط استعمال، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مرڈر کروایا ہوگا، کہا نیکی مطلب وہ اچھا آدمی ہوگا، پہلی سب میں نماز پڑھنے والا، زبان کا غلط استعمال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی عدالت میں ایک لمبی لسٹ ہوگی جس کو حقوق ادا کرنا ہوگا، یہاں تک کہ وہ نمازی صاحب، روزہ رکھنے والے کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق والے جب کھڑے ہوں گے تو اس کے گناہ اس حاجی صاحب کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور یہ جنت میں جانے والا آدمی اپنی زبان اور اپنے کردار کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ہماری امت کے بدنصیب اور یہ مفلس لوگ ہیں، ثم طرح فی النار، وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی یہ سوچئے، ان تمام احادیث ہمارے اور آپ کے صرف نالج کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہاں ہمارا نالج بڑھ جائے گا، عمل کے لیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عمل کو سدھار دے، اللہ ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں جہاں خرابی ہے اللہ تعالی اس خرابی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔